خداوند یسوع مسیح کے عزیز اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ اگر آپ کے پاس کلام مقدس ہے تو آئیے میرے ساتھ دیکھیں متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل، اس کا 27واں باب اور اس کی پہلی 5 آیات۔ میتھیو چیپٹر 27 ورس 1 to 5۔ اور پلاطس حاکم کے حوالے کیا۔ جب اس کے پکڑوانے والے یہودا نے یہ دیکھا کہ وہ مجرم ٹھہرایا گیا تو پچھتایا، اور وہ 30 روپے سردار کاہنوں اور بزرگوں کے پاس واپس لا کر کہا، میں نے گناہ کیا کہ بے قصور کو قتل کے لیے پکڑوا دیا۔ انہوں نے کہا، ہمیں کیا، تو جان، اور وہ روپیوں کو مقدس میں پھینک کر چلا گیا اور جا کر اپنے آپ کو پھانسی دی۔ آمین۔ آمین۔ خداوند کے زندہ کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ آج کلام مقدس میں سے تھوڑی دیر کے لیے جو بات میں آپ سب کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں اس کا عنوان ہے دی اسپرٹ آف جوڈس اسکاریوٹ، یہودا اسکریوتی کی روح۔ یاد رکھیں، آج ہر شخص جو ہے وہ دوستی کو چاہتا ہے۔ انسان جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ دوسروں کے ساتھ قریبی تعلقات چاہتا ہے، اور دوستی اور محبت جو ہے وہ انسان کو راحت اور خوشی بخشتی ہے۔ لیکن اگر وہی دوست بے وفا ہو جائے، اگر وہی دوست ہرجائی بن جائے، اگر وہی دوست اس کو زخم دینے کا باعث بنے، تو پھر دوست سے بڑھ کر اور کوئی ظالم نہیں بنتا۔ اور پھر وہ جو زخم انسان کی روح کو اور اس کے جسم کو اور اس کے احساسات کو لگتے ہیں، ان کو کوئی ڈاکٹر بھی ہیل نہیں کر سکتا۔ ان زخموں کا علاج صرف دوست کی وفاداری، اس کی ہمدردی اور اس کی محبت ہی ہوتی ہے۔ یسوع مسیح نے خدا باپ کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اپنے لیے 12 دوستوں کا انتخاب کیا، اور وہ دوست جو ہیں وہ ہر وقت اس کے ساتھ ساتھ رہتے تھے، اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے اور جاگتے، اور ہر کام میں اس کے ساتھ شریک تھے۔ مگر انہی میں سے ایک شخص جو ہے وہ یہودا اسکریوتی تھا۔ اسکریوتی جو ہے، یہودا اسکریوتی جو ہے، وہ آج نفرت، بے وفائی اور دھوکے کا ایک نشان بن چکا ہے۔ جب بھی دھوکے اور بے وفائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذہنوں میں یہودا اسکریوتی کا نام آتا ہے۔ اور اسکریوتی کا مطلب ہے، اکارڈنگ ٹو اسکالر جیروم کے مطابق، اسکریوتی جو ہے وہ اسخر سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے حاصل کرنا یا اجر پانا۔ اور جان لائٹ فٹ کے مطابق اسکریوتی کا مطلب جو ہے وہ لاطینی زبان میں ہے کہ بہت سی جیبوں والا کوٹ پہننے والا شخص۔ اگر ہم یہودا اسکریوتی کی زندگی کو دیکھیں تو ہمیں اس کی زندگی سے کچھ ایسی ہی باتیں نظر آتی ہیں کہ وہ شخص ایسا تھا جس کا زندگی کا موٹو جو ہے صرف حاصل کرنا تھا، صرف لینا تھا، دینا نہیں، دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا نہیں۔ اور پھر دوسری بات اگر ہم اس کی زندگی میں بھی دیکھیں تو وہ بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ اس کے پاس خداوند یسوع مسیح کی پیسوں کی تھیلی رہتی تھی، وہ جیبوں والا آدمی تھا۔ اور اسکریوتی کا جو کردار ہے وہ ایک ایسے شخص کا ہے جو کہ شروع بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے، آغاز اس نے بہت اچھے طریقے سے کیا، لیکن اختتام بہت برا کیا۔ تو یاد رکھیں میرے عزیزو، آغاز کر لینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اختتام کرنا جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ اس کو بہترین طریقے سے ہم اختتام کریں، کیونکہ آغاز کرنا ہر کوئی کر لیتا ہے، لیکن اس کو اچھے طریقے سے پایا تکمیل تک پہنچانا جو ہے یہ تھوڑے ہی لوگ کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، آج یہودا اسکریوتی کی جو روح ہے، the spirit of Judas Iscariot is saturating in the churches very powerfully۔ آج یہودا اسکریوتی کی جو روح ہے وہ کلیسیاؤں میں بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم عمل ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ ہم اس یہودا اسکریوتی کی روح کو کنٹرول کریں، کیونکہ اگر ہم اس کو کنٹرول نہیں کریں گے تو یہ ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر دے گی۔ اور شاید آپ کو یاد ہو چند سال پہلے، آئی ڈونٹ تھنک سو کہ چند سال، میرے سال یا 1.5 سال، لاک ڈاؤن سے پہلے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا کہ یہودا اسکریوتی کو دفن کریں۔
हमें यहूदा अस्करियोती को ना सिर्फ मारने की जरूरत है अपनी जिंदगियों में से, बल्कि उसे दफन भी करने की जरूरत है, यानी अपनी जिंदगियों से दूर करने की भी जरूरत है। बहुत दफा यहूदा अस्करियोती की जो स्पिरिट है उसको हम अपनी जिंदगियों में से कंट्रोल तो कर लेते हैं, लेकिन उसको दफन नहीं करते, उसको अपनी जिंदगियों से दूर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जिंदगियां, हमारे खानदान जो है वो अबतरी का शिकार रहते हैं। हम पाया तकमील तक कामों को पूरा नहीं कर पाते, बल्कि अधूरे काम छोड़ देते हैं। और फिर खुदावन जो है, जैसे वो अपनी कलीसिया से शिकवा करता है मकाशवा की किताब में, फिर उसका शिकवा जो है हर वक्त हमारे साथ रहता है कि मैंने तेरे किसी काम को भी पूरा नहीं पाया। हम काम को शुरू तो करते हैं लेकिन उसको अधूरा छोड़ देते हैं। तो खुदा यह चाहता है मेरे अजीजों कि हम जब किसी भी काम को शुरू करें तो उसको पाया तकमील तक भी पहुंचाएं, ताकि हमारा हर एक काम जो है वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल देने का बाइस ठहरे। याद रखें, यहूदा अस्करियोती जो है वो एक चुना हुआ शख्स था, एक ऐसा शख्स था जिसको खुदावन यीशु मसीह ने खुद से चुना था। तो मेरे अजीजों, आज मैं और आप भी खुदावन यीशु मसीह के चुने हुए लोग हैं। खुदावन यीशु ने हमें दुनिया से अलग किया है, जैसे यहूदा अस्करियोती जो है वो दुनिया से अलग किया हुआ शख्स था। और यहूदा अस्करियोती जो है ना सिर्फ अलग किया हुआ शख्स था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसको खुदावन यीशु मसीह ने भेजा भी। जब खुदावन यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को दो दो करके 70 लोगों को दो दो करके भेजा, तो उनमें यहूदा अस्करियोती भी शामिल था। वो भी गया, उसने भी जाकर यीशु के नाम की मुनादी की, उसने लोगों को यीशु के कलाम के बारे में सुनाया। और जब वो वापस आए, उन्होंने रिपोर्ट दी, यीशु मसीह को वापस आकर रिपोर्ट जब किया, तो उन्होंने कहा कि खुदावन बदरूहें हमारे ताबे थी, यानी वो इस चीज पर खुश थे कि उनके वसीले से बदरूहें भी निकली। तो इससे आप अज्यूम कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि यहूदा अस्करियोती ने बदरूहों को भी निकाला। कैन यू से आमीन? वो बदरूहें भी निकालने वाला शख्स था, लेकिन इसके बावजूद अब्दी हलाकत का फर्जंद ठहरा। कलाम मुकद्दस बयान करता है कि यहूदा अस्करियोती दूसरों में मुनादी करके खुद नामकबूल ठहरा। उसने दूसरों को तो खुदा की बादशाही के बारे में बताया और उनको बताया रास्ता कि कौन सा रास्ता है, किसके जरिए से वो आसमान की बादशाही में बराह रास्त दाखिल हो सकते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, वो खुद उस बादशाही से बाहर रह गया, वो खुद खुदावन के हुजूर में नामकबूल ठहरा। यहूदा अस्करियोती यीशु मसीह के साथ साथ रहा, उसने तालीम पाई, उसने खुदावन यीशु मसीह की शागिर्दियत को कबूल किया, वो मुनादी करता रहा, उसने यीशु मसीह की बातों को सुना, अपनी आंखों से उसके मोजज़ात को देखा, मगर इसके बावजूद हलाक हुआ। तो मेरे अजीजों, आज हम में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह की तालीम को कबूल किया है, जिन्होंने बपतिस्मा लिया है, जो चर्च भी आते हैं, दयाकी भी देते हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर आप उनकी जिंदगियों पर निगाह करें तो आपको एक दुनिया के शख्स में और एक ऐसे शख्स की जिंदगी में कोई फर्क नजर नहीं आता। तो खुदा चाहता है मेरे अजीजों कि हमारी जिंदगियों में से खुदावन को एक फर्क नजर आए। खुदा ने हमें तारीकी में से निकाल कर नूर बनाया है, और अगर नूर में और तारीकी में फर्क ही नहीं होगा तो फिर उसको अलग करने का क्या फायदा। खुदावन यीशु मसीह ने भेड़ों को बकरियों से जुदा किया, अगर भेड़ों और बकरियों में कोई फर्क ही नहीं है तो फिर उनको जुदा करने का क्या फायदा हुआ। इसलिए मेरे अजीजों, खुदावन यीशु मसीह जो है वो दुनिया में तफरीक पैदा करने के लिए आया है, वो गुनहगारों को रास्तबाजों से अलग करने के लिए आया है, भेड़ों को बकरियों से अलग करने के लिए आया है, नूर को तारीकी से अलग करने के लिए आया है, और इब्लीस के फर्जंदों को खुदा के फर्जंदों, बेटों और बेटियों से अलग करने के लिए आया है। तो इसलिए मेरे अजीजों, आज अपने आप को जांचें, आज अपने आप को परखें कि आप किस स्पिरिट के साथ खुदावन के साथ चल रहे हैं। बहुत दफा हम कलाम मुकद्दस को भी पढ़ते हैं, ईमानदारों के साथ रिफाकत भी रखते हैं, कलाम मुकद्दस की मुनादी भी करते हैं, मगर इसके बावजूद हम हलाकत के फर्जंद ठहरते हैं। उस मुनादी का हमारी अपनी जात पर कोई असर नहीं होता। खुदावन यीशु मसीह ने फकीयों और फरीसियों के बारे में कहा कि जो कुछ ये कहते हैं वो तो करो, लेकिन जो ये करते हैं वो हरगिज ना करना। तो मेरे अजीजों, आज खुदावन मुझसे और आपसे ये चाहता है कि वी प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच। जो कुछ हम मुनादी करते हैं पहले उसके ऊपर हम खुद अमल करें, क्योंकि अगर हम खुद उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो हम दूसरों को भी हरगिज सिखाने के काबिल नहीं होंगे। तो इसलिए मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम पहले खुद सीखें। खुदा चाहता है कि तबीब अपना पहले इलाज करे फिर दूसरों का इलाज करे। मेरे अजीजों, खुदा चाहता है कि हम खुदावन के लिए एक अच्छी टेस्टिमनी बने, एक अच्छी गवाही बने।
نہ کہ یہودا اسکریوتی کی طرح۔ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ جب بھی کلام مقدس میں یہودا اسکریوتی کا ذکر آتا ہے، اس کا گناہ جو ہے، اس کی بے وفائی جو ہے، وہ اس کے ساتھ چپکی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے۔ اگر آپ کلام مقدس میں دیکھیں، متی کی معرفت لکھی گئی خداوند یسوع مسیح کی انجیل اس کے 10ویں باب کی 4 آیت میں، تو یہودا اسکریوتی کا جب ذکر آتا ہے تو لکھا ہے کہ جس نے اسے پکڑوا بھی دیا، جس نے اسے پکڑوا بھی دیا، یہ اس کی شناخت بن گیا تھا۔ مرکز 3 باب 19 آیت میں لکھا ہے کہ جس نے اسے پکڑوا بھی دیا۔ لوکا 6 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے جو یسوع کا پکڑوانے والا ہوا۔ اور پھر اعمال پہلے باب کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسوع کے پکڑوانے والوں کا رہنما ہوا۔ پہلی تینوں اناجیل میں یہودا اسکریوتی کا ذکر پہلے بہت جلدی نہیں آتا، صرف یسوع کی زندگی کے آخری ایام میں اس کا ذکر آتا ہے، مگر یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل میں اس کا ذکر بہت جلد منظر عام پر آ جاتا ہے۔ یوحنا 6 باب کی 15 جان چیپٹر 6 ورس 51 میں 6 باب کی 51ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع مسیح نے کہا کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، اگر کوئی اس روٹی میں سے کھائے تو ابد تک زندہ رہے گا، بلکہ جو روٹی میں جہان کی زندگی کے لیے دوں گا وہ میرا گوشت ہے۔ تو اس پر اس کے شاگردوں میں سے بہتیرے الٹے پھر گئے، اور اس میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یسوع کے ساتھ نہ رہے۔ پس یسوع نے ان 12 سے کہا، کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو شمعون پطرس نے جواب دیا، کیا خداوند ہم کس کے پاس جائیں؟ کیونکہ زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں، بلکہ لکھا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں۔ اور وہ ایمان لائے اور جان گئے کہ خدا کا قدوس تو ہی ہے۔ یسوع نے انہیں جواب دیا کہ کیا میں نے تم 12 کو نہیں چنا؟ اور تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ شیطان ہے۔ یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں۔ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص جو ہے وہ شیطان ہے۔ اس نے یہ بات شمعون اسکریوتی کے بیٹے یہودا کی نسبت کہا، کیونکہ یہی تھا جو ان 12 میں سے اسے پکڑوانے کو تھا۔ جب بھی یہودا اسکریوتی کا ذکر آتا ہے تو کوئی اچھے لفظوں میں نہیں آتا۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اپنے پیچھے ایک ایسی لیگیسی چھوڑیں کہ جب لوگ ہمیں یاد کریں تو اچھے لفظوں میں یاد کریں، نہ کہ برے لفظوں میں۔ کیونکہ اگر ہم اچھے لفظوں میں یاد کریں گے تو دوسرے کے لیے باعث برکت ٹھہریں گے، لیکن اگر ہم برے لفظوں میں یاد کیے جائیں گے تو یاد رکھیں، نہ صرف ہم اپنے لیے بلکہ اپنے خاندان کی اور اپنی قوم کی بدنامی کا اور ابتری کا باعث ٹھہریں گے۔ دوسری بات، یہودا اسکریوتی جو ہے وہ دنیا دار شخص تھا، دنیا دار شخص تھا۔ اس کے دل میں دنیا اور اس کی چیزوں کی محبت جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح سے بھی زیادہ تھی، کیونکہ وہ یسوع سے کم اور دنیا سے زیادہ پیار کرتا تھا۔ جب بیتنیہ کی مریم نے آدھا سیر خالص اور قیمتی جٹا ماسی کا عطر لے کر یسوع کے قدموں پر ڈال دیا تو یہودا اسکریوتی کے لیے یہ ایک بہت بڑا نقصان تھا۔ اس نے کہا، ذرا سوچیں، اس کے دل کو جاننے کی کوشش کریں۔ وہ اس نے کہا، یہ عطر 300 دینار میں بیچ کر غریبوں کو کیوں نہ دیا گیا؟ اس نے یہ اس لیے نہیں کہا تھا کہ اس کو غریبوں کی فکر تھی، بلکہ اس لیے کہ چور تھا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، یوحنا 12ویں باب کی 5ویں اور 6 آیت میں، کیونکہ وہ چور تھا اور چونکہ اس کے پاس ان کی تھیلی رہتی تھی، اس میں جو کچھ پڑتا تھا وہ نکال لیتا تھا۔ جسٹ تھنک اباؤٹ دس مین، اس شخص کی زندگی کو دیکھیں۔ یہ خداوند کی منادی کرنے والا شخص تھا، خداوند کے ساتھ ساتھ چلنے والا شخص تھا، خداوند کی تعلیم کو سننے والا شخص تھا، خداوند کے وعدوں کو جاننے والا شخص تھا، خداوند کی تعلیمات کو، اس کے معجزات کو اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود اس کلام کا اثر جو ہے وہ اس کے دل تک نہیں پہنچا۔ ابھی بھی وہ دنیا کی چیزوں کو زیادہ اور خدا کی چیزوں کو کم اہمیت دیتا تھا۔ تو میرے عزیزو، یاد رکھیں، کلام مقدس میں لکھا ہے کہ دنیا سے محبت کرنا خدا سے دشمنی کرنا ہے، اور جو شخص دنیا کے دوست ہوتے ہیں وہ خدا کے دشمن ہوتے ہیں، اور جو خدا کے دوست ہوتے ہیں وہ دنیا کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو ذرا اپنے آپ کو چیک کریں کہ ان وچ کیٹیگری آر یو ناؤ، کہ آپ کس کیٹیگری میں ہیں ابھی،
کس کیٹیگری میں آپ آتے ہیں؟ خدا کے اچھے دوست لوگوں میں یا خدا کے دشمنوں میں؟ کلام مقدس بتاتا ہے کہ اس کا دل دنیاوی لالچ سے بھرا پڑا تھا۔ اگلی بات جو یہودا اسکریوتی کی زندگی کے بارے میں ہم سیکھتے ہیں وہ ہے کہ یہودا اسکریوتی جو ہے اس کے کردار کے بارے میں کہ وہ ایک مکار آدمی تھا۔ مکار سمجھتے کیا ہوتا ہے؟ اینی آئیڈیا؟ ہاں جی، واٹ از؟ ہاں جی، یس، دو ڈبل پرسنالٹی ہولڈر جو ہوتا ہے، جو دوہرا شخصیت کا مالک ہوتا ہے، ہم اس کو مکار کہتے ہیں۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ ٹھیک ہے، مکار۔ اور اگر آپ یہودا اسکریوتی کی زندگی کو دیکھیں تو ایسی ہی دوہری پالیسی جو ہے وہ آپ کو یہودا کی زندگی میں نظر آتی ہے۔ وہ یسوع اور دنیا دونوں کو ایک ہی وقت میں حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس نے ہمیشہ دنیا اور اس کی چیزوں کو یسوع سے زیادہ چاہا، اس لیے اس نے یسوع کو صرف چاندی کے 30 سکوں کے عوض بیچ دیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ 30 سکے کتنی بڑی رقم تھی؟ کسی کو معلوم ہے؟ ہاؤ بگ دیٹ ویلتھ واز؟ یسوع کی ویلیو اس نے کتنی لگائی تھی؟ 30 سکوں میں، اور 30 سکے جو ہیں وہ صرف ایک مزدور کی 30 دن کی آمدنی تھی۔ صرف 30 دن کی آمدنی۔ اس نے یسوع کو دنیا کے صرف 30 دنوں کی خاطر بیچ ڈالا۔ اس نے اس ابدی زندگی کو 30 دنوں سے کم تر سمجھا، 30 دنوں سے بھی کم تر سمجھا اس ابدی اور جلالی زندگی کو جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ تو میرے عزیزو، آج میرا اور آپ کا کیا حال ہے؟ کیا میں اور آپ اس دنیا اور اس دنیا کی چیزوں کو جو عارضی ہیں، جو ختم ہو جانے والی ہیں، اور کلام مقدس بتاتا ہے کہ یہ زندگی کتنی ہے؟ 70 نہیں تو 80 برے، آخر کو فنا ہے، آخر ایک دن ختم ہونا ہی ہونا ہے اس زندگی کو۔ تو پھر کیوں نہ اس زندگی سے زیادہ اس زندگی کی قدر کی جائے جو ایٹرنل ہے، جو ابدی ہے، جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم اس یہودا اسکریوتی کی روح کو پہچانیں۔ جب تک ہم اس کو پہچانیں گے نہیں، اس وقت تک ہم اس کے اوپر غالب نہیں آ سکیں گے، اور جب تک ہم اس کے اوپر غالب نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم اس سے رہائی بھی نہیں پائیں گے۔ تو میرے عزیزو، خداوند چاہتا ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کی بے قدری نہ کریں جیسے یہودا اسکریوتی نے کی۔ اس نے یسوع کو صرف 30 سکوں کی عوض بیچ ڈالا۔ آپ کہیں گے اگر مجھے موقع ملتا تو میں یسوع کو کبھی بھی نہ بیچتا۔ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ یس آئی ول ناٹ سیل جیزس؟ وی سیل جیزس ایوری سنگل ڈے۔ آج بھی ہم یسوع کو ہر روز بیچتے ہیں۔ اور شاید آپ کو یاد ہو، میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کے ساتھ کلام شیئر کیا تھا، ٹیکنگ بیک وٹ دی اینمی ہیز اسٹولن، کہ جو کچھ ابلیس نے ہمارا چوری کر لیا ہے اس سے کیسے واپس لیں۔ تو میرے عزیزو، اگر آپ یسوع کو بیچنے والے ہیں تو یاد رکھیں کہ آپ کبھی بھی خداوند کے ساتھ نہیں رہیں گے۔ لیکن اگر آپ خداوند یسوع مسیح کو پہن لینے والے لوگ ہیں، یسوع کو قبول کرنے والے لینے والے لوگ ہیں، اگر آپ یسوع کی خاطر مر مٹنے والے لوگ ہیں، تو خداوند آپ کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنائے گا۔ کین یو سے آمین؟ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ ایک مکار شخص تھا، اس لیے وہ ہلاکت کا فرزند ٹھہرا۔ اور کلام مقدس میں بہت دفعہ جب یہودا اسکریوتی کا ذکر ہوتا ہے یا اگر خطوط میں اس کا ذکر آتا ہے تو اس کو ہلاکت کے فرزند کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ کلام مقدس بتاتا ہے کہ آخر کو وہ ہلاکت کا فرزند ٹھہرا۔ کس طرح سے؟ کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے توبہ کرنے کی بجائے مرنا گوارا کیا۔ اس نے اپنے آپ کو چھوٹا بنانے کی بجائے مرنا گوارا کیا۔ اس نے اپنی خودی کا، اپنے غرور، اپنے گمنڈ اور اپنے تکبر کا انکار کرنے کی بجائے مرنا گوارا کیا۔ اور کلام مقدس بیان کرتا ہے کہ اس نے اپنے گناہوں سے توبہ نہیں کی بلکہ پھانسی لگا لی، اپنے آپ کو پھانسی لے لی۔ اس نے پھانسی لگا کر مر گیا۔ تو کیا خیال ہے؟ کیا اسے معافی مل سکتی تھی جب اسے یسوع کو پکڑوایا یا نہیں؟ مل سکتی تھی۔ ہی واز آلریڈی فارگیون، اس کو آلریڈی معافی مل چکی تھی۔ یسوع نے صلیب کے اوپر پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اب آپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ اور اس میں یہودا اسکریوتی بھی شامل تھا۔
پطرس نے یسوع مسیح کا 3 بار انکار کیا. 3 بار انکار کرنے کے باوجود اگر پطرس کو معافی مل سکتی ہے تو کیا یہودا اسکریوتی کو معافی نہیں مل سکتی تھی؟ وہ اس کو معافی مل چکی تھی لیکن اس نے اس معافی کی قدر نہیں کی. میرے عزیزو آج ہم بھی اکثر ایسا ہی کرتے ہیں. خداوند یسوع مسیح نے ہمارے گناہوں کو اپنے خون سے دھو ڈالا ہے. خداوند یسوع کے خون سے ہم لوگ دھل چکے ہیں, ہم لوگ پاک صاف ہو چکے ہیں, لیکن اس کے باوجود ہم اس معافی کو اپنی زندگیوں میں قبول نہیں کرتے, جس کی وجہ سے ہم لوگ ہلاکت کے فرزند ٹھہرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم ابدی جہنم کے وارث ٹھہرتے ہیں. تو اس لیے میرے عزیزو خداوند چاہتا ہے کہ ہم دنیا کی چیزوں کے پیچھے نہیں بلکہ خداوند کے پیچھے بھاگیں. اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے خدا کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو تو یہ ساری چیزیں تم کو ملتی جائیں گی. اور یاد رکھیں کلام مقدس میں لکھا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ دھوکے باز ہے. ابلیس صرف اور صرف دھوکہ دینے کے, جھوٹ بولنے کے سوا اور کچھ نہیں کرتا. اور ڈاکٹر بلی گراہم نے کہا ہے کہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹا ہے اور جھوٹوں کا باپ ہے اور ہمیشہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے. یہ گرم مخملی پوشاک کا وعدہ کر کے ہمیں کفن دیتا ہے. یہ خود مختاری اور آزادی کا وعدہ کر کے ہمیں غلامی کی زنجیریں پہناتا ہے. یہ عمدہ شربت کا وعدہ ہمارے ساتھ کر کے زہر کا پیالہ پلاتا ہے. یہ ریشم کا وعدہ کر کے ٹاٹ کے کپڑے پہناتا ہے. تو اس لیے میرے عزیزو اس جھوٹے مکار شخص کے دھوکے میں نہ آئیں, اس کو پہچانیں, کیونکہ یہ یہودا اسکریوتی کی روح جو ہے وہ آج بھی کلیسیاؤں میں, آج بھی خاندانوں میں کام کر رہی ہے. آپ کہیں گے کہ میرے خاندان میں شاید کام نہیں کرتی اور شاید کسی کا خاندان ہوگا جو کرتی ہوگی, لیکن میرے عزیزو اگر ہم دنیا کی چیزوں کو خدا کی چیزوں سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں تو یاد رکھیں ہم میں یہودا اسکریوتی کی روح کام کر رہی ہے. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک دفعہ ایک فقیر نے خداوند سے دعا کی اور کہا کہ خداوند تو مجھے دولت دے, میں امیر ہونا چاہتا ہوں. کافی دن وہ دعا کرتا رہا, خدا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. ہفتے گزر گئے, مہینے گزر گئے, خدا نے اسے کوئی جواب نہیں دیا. ہر روز وہ بلا ناغہ دعا کرتا. تو ایک دن اس نے کہا خدا سے ہر روز مانگتا ہوں, آج ابلیس سے مانگ کے دیکھتا ہوں, ابلیس سے بھی بات کر کے دیکھتا ہوں وہ کیا کہتا ہے. اس نے کہا اے ابلیس حاضر ہو, اے ابلیس حاضر ہو. ابلیس فوراً اس کے پاس آ گیا. اس نے کہا ہاں بتا تو کیا چاہتا کہ میں تیرے لیے کروں. اس نے ابلیس سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں دنیا کا امیر انسان بن جاؤں, میرے پاس دولت ہو, مجھے کسی چیز کی کمی نہ ہو. تو ابلیس نے کہا بس اور کچھ چاہیے؟ کہتا نہیں بس دولت ہی چاہیے. تو ابلیس کہتا ہے یہ کام تو میں یوں کر سکتا ہوں تیرے لیے, چٹکیوں میں کر سکتا ہوں, یہ کام تو میرے لیے مشکل نہیں ہے. تو اس نے کہا, فقیر نے بڑا خوش ہوا, تو فقیر نے کہا اچھا مجھے کیا کرنا ہوگا, ہاؤ کین آئی گیٹ دس ویلتھ ٹو بیکم اے ریچ مین. تو ابلیس نے اسے مشورہ دیا. سنیے گا ذرا غور سے کہ بہت دفعہ ہم ابلیس کے مشورے میں آ جاتے ہیں. ابلیس نے اسے مشورہ دیا کہ میں کل صبح ایک خوبصورت سفید گھوڑا بن جاؤں گا, تو میری پیٹھ پر سوار ہونا اور بادشاہ کے محل کے سامنے چکر لگانا. جب بادشاہ اس خوبصورت سفید گھوڑے کو دیکھے گا تو وہ تجھ سے خرید لے گا گھوڑا اور تو امیر ہو جائے گا. فقیر بڑا خوش ہوا. اس نے کہا اس میں تو کوئی گناہ نہیں ہے, اس نے تو مجھے کوئی برا کام کرنے کے لیے نہیں کہا, سو آئی کین ڈو اٹ. وہ اس کے ساتھ متفق ہو گیا. اگلے دن ابلیس جو ہے وہ ایک خوبصورت سفید گھوڑا بن گیا اور ابلیس اور جو فقیر ہے وہ اس گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر بادشاہ کے محل کے سامنے چکر لگانے لگا. اور جب بادشاہ نے دیکھا تو اس نے کہا اتنا خوبصورت سفید گھوڑا, یہ تو بادشاہ کے پاس ہونا چاہیے, یہ اس فقیر کے پاس کہاں سے آیا. اس نے اپنے ملازموں کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور اس فقیر سے یہ گھوڑا خرید لو. وہ اس فقیر کے پاس آئے اور کہا کہ کیا تو اس گھوڑے کو بیچنا چاہتا ہے, کیونکہ بادشاہ کو یہ گھوڑا پسند آیا اور تیری منہ مانگی قیمت وہ تجھے دے گا. تو اس نے کہا ہاں مجھے اتنے سارے پیسے دے دو. تو انہوں نے بادشاہ کو کہا, بادشاہ نے آ کر وہ ساری رقم اس کو دی اور وہ فقیر کو رقم مل گئی اور گھوڑا بادشاہ نے لے لیا اور فقیر جو ہے وہ امیر ہو گیا. اب فقیر بڑا خوش ہوا اور رات کو بادشاہ کو نیند نہیں آ رہی تھی. وہ کہہ رہا تھا کہ اتنا خوبصورت گھوڑا اور اتنا سستا میں نے خرید لیا ہے. اس نے کہا کہ میں جا کے ذرا دیکھوں استبل میں کہ رات کو یہ میرا خوبصورت سفید گھوڑا کیسا لگتا ہے. جب وہ بادشاہ استبل میں رات کو اٹھ کر گیا
تو اس نے دیکھا کہ دن کو وہ جو خوبصورت سفید گھوڑا تھا وہ رات کو ایک مریل گدھا بنا ہوا تھا، ایک گدھا بنا ہوا تھا۔ تو بادشاہ کو بڑا غصہ آیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اس فقیر نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ اس بات نے اپنے نوکروں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اور اس کو پکڑ کر لے آؤ۔ اور وہ بادشاہ کے سپاہی گئے اور اس فقیر کو پکڑ کر لے آئے، اور انہوں نے کہا، بادشاہ نے کہا کہ اس کا سر قلم کر دو، کیونکہ اس نے بادشاہ کے ساتھ دھوکہ کیا ہے۔ تو جب وہ اس کا سر قلم کرنے لگے تو فقیر نے کہا کہ پلیز مجھے 2 منٹ کے لیے بس دعا کر لینے دو، 2 منٹ کے بعد بے شک آپ میرا سر قلم کر دینا۔ تو 2 منٹ انہوں نے دیے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جتنی دیر تو دعا کرنا چاہتا ہے تو دعا کر سکتا ہے۔ اور فقیر نے دعا کرنا شروع کی کہ اے ابلیس حاضر ہو، اے ابلیس حاضر ہو۔ ابلیس فوراً اس کے پاس پھر آ گیا۔ تو ابلیس نے اس سے کہا کہ ابلیس مجھے اس موت کے منہ سے بچا۔ تو ابلیس نے پتہ اسے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ موت کے منہ تک پہنچانا میرا کام ہے، آگے بچانا یا نہ بچانا یہ کام خدا کا ہے۔ تو میرے عزیزو، ابلیس دھوکے باز ہے، مکار ہے، جو ہمیں ہلاک کرنا چاہتا ہے، ہمیں مارنا چاہتا ہے، ہمیں فنا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ کلام مقدس میں لکھا ہے کہ چور نہیں آتا مگر چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو۔ یہ ابلیس کا ایجنڈا ہے جو وہ ہماری زندگیوں میں پورا کرنا چاہتا ہے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ میں کوئی گناہ نہیں کر رہا، میں تو کوئی گناہ نہیں کر رہا، لیکن میرے عزیزو اس کام کا جو انجام ہے وہ موت ہے۔ تو خدا نہیں چاہتا کہ ہم ابدی ہلاکت کے وارث ٹھہریں، بلکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ابدی زندگی کے وارث ٹھہریں۔ اور یہ ابدی زندگی اسی وقت ہماری زندگی میں آئے گی جب ہم خدا کے ساتھ ایک دل، ایک خیال، ایک سوچ اور ایک روح ہو کر اپنی زندگیاں گزاریں گے۔ کین یو سے آمین؟ یہودا اسکریوتی کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ کئی لوگ یہودا اسکریوتی کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ یہودا اسکریوتی جو ہے وہ پہلے دن سے ہی خدا کا دشمن تھا، پہلے دن سے ہی وہ مسیح کا دشمن تھا، پہلے دن سے ہی وہ خداوند کی پیروی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ تو میرے عزیزو، یہ یہودا اسکریوتی کے ساتھ ناانصافی ہوگی۔ وہ شروع میں یسوع کے خلاف نہیں تھا، شروع میں اس نے خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات کو قبول کیا، دل سے اس کو اپنایا بھی۔ اور یاد رکھیں، یہودا اسکریوتی جو ہے وہ یسوع مسیح کے جتنے بھی شاگرد تھے ان میں سب سے زیادہ ٹرسٹ وردی تھا، سب سے زیادہ قابل بھروسہ شخص تھا۔ آپ کہیں گے کیسے؟ ہی واز دی ٹریجرر، وہ یسوع مسیح کا خزانچی تھا۔ اور 2 لوگوں کو خزانچی بنایا جاتا ہے، 2 لوگوں کو۔ پہلا وہ جو سب سے زیادہ دیانتدار ہو، ایسا ہی ہے نا، یا اس میں کوئی ابہام ہے؟ سب سے پہلا اس شخص کو چنا جاتا ہے جو سب سے زیادہ دیانتدار ہو، اور دوسرا پہلو سب سے بعد میں اس شخص کو چنا جاتا ہے جس کو کچھ بھی نہ پتا ہو، تاکہ جو کچھ آپ مرضی کریں وہ آپ سے کوئی پوچھ باز گشت نہ کر سکے، کچھ حساب کتاب نہ مانگ سکے۔ ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ تو یہودا اسکریوتی جو ہے یہ نکما شخص نہیں تھا، یہ ایسا شخص نہیں تھا جس کو کچھ بھی پتا نہیں تھا۔ اگر آپ یہودا اسکریوتی کی زندگی کو سٹڈی کریں تو یہودا اسکریوتی جو ہے یہ یسوع مسیح کے جتنے بھی شاگرد ہیں ان میں سب سے زیادہ پڑھا ہوا تھا، سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی تھا، سب سے زیادہ امیر آدمی یہ شخص تھا، سب سے زیادہ قربت میں رہنے والا، سب سے زیادہ خداوند یسوع مسیح کا پیچھا کرنے والا شخص یہی تھا۔ اگر آپ اس کی زندگی کو مطالعہ کریں تو سب سے زیادہ یسوع مسیح کے جتنے بھی شاگرد تھے ان میں سب سے زیادہ زبانیں بولنے والا شخص یہودا اسکریوتی تھا۔ یہ کوئی نکما شخص نہیں تھا کہ جس کو کچھ پتہ ہی نہیں، یہ بہت انٹیلیجنٹ، بہت قابل شخص تھا، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ اس نے اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری طاقت سے اور اپنی ساری عقل سے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا۔ یاد رکھیں، شروع میں یہودا جو ہے یسوع مسیح کا مخلص دوست اور سچا شاگرد تھا، مگر یسوع کی زندگی کے آخری ایام میں اس کی نیت جو ہے وہ خراب ہو گئی تھی۔ اناجیل کے مطابق یہودا بھی دوسرے شاگردوں کی مانند چنا ہوا شخص تھا۔ باقی شاگرد یا خداوند یسوع مسیح اسے کبھی بھی غیر یا مخالف نہیں سمجھتے تھے، یا کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ دھوکے باز ہے، یا کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ یہ بددیانت شخص ہے، بلکہ اس پر سب کا یقین اور بھروسہ تھا، اور وہ ان سب کی نظر میں یسوع کا سچا اور وفادار دوست اور شاگرد تھا۔
इसीलिए उसे खजांची मुकर्रर किया। आज भी किसी अदारा या किसी तंजीम में कोई चोर या गैर जिम्मेदार शख्स जो है वो खजांची नहीं बनता, बल्कि उसको बनाया जाता है जो सबसे ज्यादा काबिल और ईमानदार होता है। अगर हम कहें कि यीशु ने यहूदा को इसलिए चुना था ताकि वो उसे यहूदियों के हाथों में बेच सके, तो ये बात यीशु मसीह की तालीमात के खिलाफ होगी, क्योंकि यीशु कभी किसी का इंतखाब करके उसको गुनाह की दलदल में नहीं धकेलता। यीशु ने उसको इसलिए चुना था ताकि उसकी जिंदगी बदल सके। यीशु उसे दूसरा मौका देना चाहता था। और याद रखें, आवर गॉड ऑलवेज गिव अस अ सेकंड चांस। खुदावंद हमारा खुदा जिंदगी में हमेशा हमें दूसरा मौका जरूर फराहम करता है। यीशु चाहता था कि उसके दिल बदल जाए, उसकी जिंदगी में से गुस्सा, कीना, गज़ब और हसद जो है वो दूर हो जाए। वो अपनी मुतज़लज़ल और बेचैन रूह को एक आराम की हालत में ले आए। यीशु ने उसके प्यार किया, उससे मोहब्बत की, बल्कि उसके पांव भी धोए कि शायद उसका दिल बदल जाए, शायद उसकी जिंदगी बदल जाए, शायद उसकी जिंदगी के मोटो जो हैं वो बदल जाएं। लेकिन कलाम मुक़द्दस बयान करता है कि उसका दिल जो है वो सख्त हो चुका था और वो अपने आप को सलीब और वो अपने आप को इब्लीस के हाथों में बेच चुका था, आखिरी हद तक बेच चुका था। और क्या आपको मालूम है कि यहूदा इस्करियोती को जो है इब्लीस उसमें समा गया था जब उसने नामुनासिब तौर पर इस शायरबानी में शिरकत की। तो कलाम मुक़द्दस में लिखा कि पहले इब्लीस बाहर से रहकर उसकी जिंदगी में अटैक करता था, लेकिन जब उसने गुनाह की हालत में इस शायरबानी में शिरकत की तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि इब्लीस उसमें समा गया। तो मेरे अजीजों, अगर हम अपने गुनाहों से नहीं फिरेंगे, अगर हम अपनी हठधर्मी को नहीं छोड़ेंगे, अगर हम अपने गुरूर, घमंड, तकब्बर और अना से किनारा नहीं करेंगे, अगर हम अपनी जिंदगियों में यीशु मसीह को अव्वल दर्जा नहीं देंगे, तो याद रखें हम भी इब्लीस के हाथों में एक मोहरा बन सकते हैं, जैसे यहूदा बन गया। शायद यहूदा हम में से ज्यादा इंटेलिजेंट था, शायद वो हमसे ज्यादा तालीमी याफ्ता था, शायद हमसे ज्यादा वो जुबानें जानता था, लेकिन इसके बावजूद वो हलाकत का फर्जंद ठहरा। क्यों? इसलिए कि वो अपने काबिलियत के ऊपर भरोसा करता था, वो अपने ऊपर गुरूर, घमंड और तकब्बर करता था। तो मेरे अजीजों, आज खुदा मुझसे और आपसे ये चाहता है कि हम अपने आप को खुदावंद के सामने खाकसार बना दें, खुदावंद के सामने अपने आप को आजिज़ी, इनकसारी, हलीमी और फरोतनी में पेश कर दें, ताकि हम शैतान के हाथों बिके ना रहें, ताकि शैतान हमारी जिंदगियों पर हुक्मरानी ना करे, ताकि शैतान वो सब कुछ हमारी जिंदगियों में ना करे जो वो करने का इरादा रखता है। मेरे अजीजों, यहूदा इस्करियोती की जिंदगी जो है वो हमारे लिए एक खास नमूना है। यहूदा ने शुरू बहुत अच्छे तरीके के साथ किया, मगर उसका इख्तिताम बहुत बुरा था। वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ साथ रहा, उसने खुदावंद यीशु मसीह को अपने सारे दिल से कबूल नहीं किया, बल्कि खुद दिखावा किया कि वो खुदावंद के साथ चलता है। दिखावे की उसने खिदमत की, दिखावे की उसने खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सुना, दिखावे के लिए वो हैकल में जाता रहा, दिखावे के लिए वो यीशु मसीह के शागिर्दों में शामिल हुआ, दिखावे के लिए उसने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल भी किया। लेकिन इसके बावजूद वो खुदावंद यीशु मसीह की तालीमात को सुनने के बावजूद खुदावंद का एक अच्छा शागिर्द न बन सका। मेरे अजीजों, आज यहूदा इस्करियोती की जो रूह है, जो कि धोखे और फ्रेब की रूह है, वो आज कलीसियाओं में बड़ी तेजी के साथ काम कर रही है। खुदावंद चाहता है कि हम इस रूह का अपनी जिंदगियों में और अपने खानदानों में इकरार करें, इस धोखे फ्रेब की रूह को पहचानें और इसको अपनी जिंदगियों में से खत्म करें। क्योंकि अगर हम इस रूह को कंट्रोल नहीं करेंगे, अगर इस रूह को हम पहचानेंगे नहीं, तो याद रखें मेरे अजीजों, हम कभी भी इस यहूदा इस्करियोती की रूह से आजाद नहीं हो पाएंगे। अगर हम अपने आप को रास्तबाज और ईमानदार समझ रहे हैं और हैं नहीं, तो फिर यकीन कर लें कि यहूदा इस्करियोती की रूह जो है वो हमारी जिंदगियों में काम कर रही है, ना कि खुदावंद यीशु मसीह के पाक रूह। आइए आज अपने आप को जांचें और इस धोखे, फ्रेब और मक्कर की रूह से अपने आप को आजाद करें। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।